بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ سائیکالوجی میں، ریسرچ میں، ایجوکیشن میں دو بہت ہی امپورٹنٹ ٹرمز ہوتی ہیں۔ ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ مینز چینجز دیٹ ٹیکس پلیس ان ہیومن بیہیویئر فرام کنسیپشن ٹو ڈیتھ، بوتھ یعنی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آر انٹر ریلیٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ۔ یہ کنسیپشن ہے اور یہاں پہ ڈیتھ ہونی ہے، تو کنسیپشن سے لے کر ڈیتھ تک جتنے بھی ہیومن بیہیویئر کے اندر فزیکل، انٹلیکچوئل، سافٹ، ہارڈ جو چینجز آتی ہیں کلیکٹیولی ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بولتے ہیں۔ تو گروتھ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے گروتھ دیکھیں، یہ کنسیپشن ہو رہی ہے، ایک بچہ ابھی اس کی ماں کے پیٹ کے اندر زائگوٹ جو بنتا ہے، میل سپرم اور فیمیل ایگ سے جو مدر ووم ہے اس کے اندر کیا بنتا ہے؟ کنسیپشن ہوتی ہے، ایک زائگوٹ بنتا ہے، خلیوں کا ایک مجموعہ یعنی سیلز کا ایک کلاٹ بنتا ہے۔ اس سے پھر جو ہے وہ 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر جو ہے اس کی 9 ماہ کچھ دن بعد اس کی برتھ ہوتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے لے کر آپ یہاں تک اگر اس کو دیکھیں، اس امیج تک، تو یہ ایک کنٹینیوس کیا آ رہا ہے؟ انکریز آ رہا ہے بچے کے سائز کے اندر، بچے کے ویٹ کے اندر، بچے کے والیوم کے اندر، اوور آل جسامت کے اندر۔ اسی کا نام گروتھ ہوتا ہے۔ اٹ از انکریز ان سائز، ویٹ اینڈ والیوم۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 6 پاؤنڈ، 7 پاؤنڈ یا 8 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہوتا ہے، تقریباً 4 کلو سم تھنگ گرام جو ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسٹرنل ہے، اس کو گروتھ کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، انکریز ان سائز، ویٹ اینڈ والیوم۔ اٹ از ایکسٹرنل، ٹھیک ہے، فزیکل ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں۔ ایک اسپیسیفک ایج پہ جا کے آپ کی گروتھ رک جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں ہمارے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں جسامت کے اندر جو اضافہ ہے اس سٹیج پہ آ کے رک جاتی ہے۔ اس کے بعد ہماری قد میں ہماری جو گروتھ ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ہماری باڈی کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسٹاپ ایٹ اسپیسیفک ایج۔ اچھا، تیسرا اس کا فیچر یہ کہ یہ کنٹینیوس ہوتی ہے، یعنی جب شروع ہوتی ہے اور جب تک اس نے اینڈ ہونا ہوتا ہے تو یہ مسلسل ایسے ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ اب 10 سال اسی سٹیج پہ رہے گا، پھر 10 سال بعد اچانک اس کی ہائٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا، یہ کنٹینیوس ہوتی ہے۔ کوانٹیٹیو ہے، یعنی آپ ایج کو، ویٹ کو، سائز کو آپ میئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلے بچے کا ویٹ اتنا تھا، ہائٹ اتنی تھی، اب اتنا ہے۔ ویزیبل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں، اور لرننگ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لرننگ سیکھنے کو کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ تعلیم سیکھیں، آپ کوئی ہنر سیکھیں، آپ کی قد میں، آپ کی ویٹ میں، آپ کے سائز میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کا لرننگ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 پیٹرن ہوتے ہیں گروتھ کے۔ ایک اگر آپ یہ دیکھیں تو ہماری ایسے لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیفیلو کوڈل گروتھ یا ڈیولپمنٹ۔ تو سیفیلو کوڈل ڈیولپمنٹ یا گروتھ کیا ہوتی ہے؟ ہیڈ ٹو ٹیل، یعنی یہ دیکھیں یہ بچہ بالکل یہاں پہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کی لمبائی میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے پروگزیمو ڈسٹل، ٹھیک ہے، یہ سینٹرل ہمارا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر اسپائنل کارڈ ہوتا ہے، حرام مغز جسے ہم بولتے ہیں، تو اسی سے ہے پروگزیمو ڈسٹل، یعنی اسپائنل کارڈ سے باڈی کے سینٹر سے آؤٹ ورڈ، اسپائنل کارڈ ٹو آؤٹ ورڈ یا سینٹر ٹو آؤٹ ورڈ، درمیان سے باہر کی طرف ہماری جو جسم کے اندر جسامت میں اضافہ، ایک قد میں اضافہ سیفیلو کوڈل ہوتا ہے، ہیڈ ٹو ٹیل، ٹھیک ہے، یا ٹاپ ٹو ڈاؤن ورڈ، ٹھیک ہے، اور سینٹر ٹو آؤٹ ورڈ یا اسپائنل کارڈ ٹو آؤٹ ورڈ جو ہماری باڈی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس طرح چوڑائی میں جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا چیسٹ سائز جو ہے وہ چیسٹ کتنی ہوتی ہے ہماری، مطلب چیسٹ ہماری ہوتی ہے چھوٹے بچے کی میکسیمم 1.5 فیٹ، اگر اس کی لپیٹ دیکھی جائے، ٹھیک ہے، 1.5 فیٹ یعنی تقریباً 18 انچ بنتی ہے، 16 سے 18 انچ۔ تو یہ جب اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، باڈی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، گروتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری موٹاپا یا یہ جو پھیلاؤ ہے ریبز کا، ٹھیک ہے، چیسٹ کا، یہ زیادہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروگزیمو ڈسٹل کہتے ہیں۔ تو یہ گروتھ ہے جی، انکریز ان سائز، ویٹ اینڈ والیوم، یہ ایکسٹرنل ہے، فزیکل اسپیکٹ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کنٹینیوس ہے، کوانٹیٹیو ہے، ویزیبل ہے، میئریبل ہے،
لرننگ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. یہ ہیڈ ٹو ٹیل یعنی سر سے پاؤں کی طرف اور سینٹر سے آؤٹ ورڈ یعنی آپ کی قد میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور ایک اسپیسیفک ایج پہ جا کے آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. ڈیولپمنٹ نہیں رکتی, یاد رکھیے گا. اب ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اب یہ آپ کی ہولسٹک ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا. ڈیولپمنٹ چینج کا نام ہے. یہ دیکھیں نا, یہ انکریز کا نام ہے گروتھ, یعنی بچہ یہاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سٹیج پہ ہوتا ہے, پھر یہاں پہنچ جاتا ہے, یہ انکریز ہو رہا ہے. قد اتنی سی ہے, موٹاپا اتنا سا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو ویسٹ ہے وہ کتنی کم ہوتی ہے, پھر کیسے بڑھ جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آپ کی ہائٹ میں اضافہ, یہ سیفیلوکوڈل آپ کی گروتھ ہوتی ہے, اور آپ کی ویسٹ میں اضافہ, چیسٹ میں اضافہ, یہ جو ہے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ پروگزیمو ڈسٹل آپ کی گروتھ کہلاتی ہے. لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں چینج کو, اٹ از اے چینج ان فارم, شیپ اینڈ اسٹرکچر. ہمارا جو باڈی ڈیولپڈ ہے اس کے فارم, شیپ میں, اسٹرکچر میں تبدیلی آتی ہے. یہ انٹرنل پروسیس ہوتا ہے, اس کو آپ صرف فیل کر سکتے ہیں, ایکسٹرنل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ارلی سٹیجز پہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ زیادہ ہوتی ہے, ریپڈ ایٹ ارلی سٹیجز. یہ کوالیٹیٹیو بھی ہوتی ہے, کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے. کوانٹیٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, آپ کی پرفارمنس کو جج کیا جا سکتا ہے, کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے, آپ کی کوگنیشن کو کیا جا سکتا ہے. تو اٹ از اے براڈر, اٹ انکلوڈز not only physical change but also psychological, cognitive, emotional and social changes. اس میں ہماری صرف فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں آتی یہ والی کہ ہم یہاں سے یہاں ہو گئے, نو, اس کے اندر وہ آتی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ کیا آتا ہے؟ ہماری کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں ہم ایک بچے کا مائنڈ, ایک بچے کی مینٹل اپروچ اور ایک 30 35 40 سال کے بندے کی, ایک 60 سال بندے کی مینٹل اپروچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک 60 سال کا بندہ علم و حکمت کے ساتھ بات کرے گا, ایک بچہ اس طرح سے نہیں کرے گا. تو یہ اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. یہ دیکھیں ایموشنل ڈیولپمنٹ, یہ ہماری مختلف ایموشنز ہوتی ہیں, ہیپی ہے, پرائڈ ہے, فیئر ہے, سرپرائزڈ ہے, امبیرسمنٹ ہے, اینگر ہے, یہ مختلف یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. اب دیکھیں شروع میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہر بات بری لگتی ہے, جو صحیح بھی ہو اس کے لیے ٹھیک ہو, اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ٹھیک ہو تو بھی اس کو غلط لگتی ہے. تو یہ ایموشنز ہوتی ہیں بچے کے اندر, اور یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. اسی طرح فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, ایک ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر گروتھ ہو رہی, ایک یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو افیکٹولی یوز کریں, ایکسرسائز کریں, کھیل کود, یہ چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں. پھر ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی جو کوگنیشن ہے, آپ کی جو مینٹل اپروچ ہے یہ بھی بڑھتی ہے. تو یہ کلیکٹیولی آپ دوسروں کے ساتھ, چھوٹا بچہ کم اتنا ہوتا ہے, اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی, اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی, تو مورل, انٹلیکچوئل, سوشل, کوگنیٹیو, یہ چیزیں بچے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چینج آتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ از چینج, یہ ہم ساری زندگی چلتا ہے. جیسے لرننگ ہم کہتے ہیں نا کہ نیور اینڈنگ پیٹرن ہوتا ہے, لرننگ برتھ سے لے کر ڈیتھ تک, کریڈل ٹو گریو تک یہ چلتا رہتا ہے کام لرننگ کا, آخری سانس تک. اٹ از اے چینج ان, تو یہ ڈیولپمنٹ بھی چینج ان فارم, شیپ اینڈ اسٹرکچر, ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر یاد ہو تو لرننگ از چینج, لرننگ بھی چینج ہوتا ہے, چینج ان بیہیویئر. تو یہاں بیسیکلی ڈیولپمنٹ میں بھی وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, کوگنیشن اس کی بہتر ہو رہی ہوتی ہے, ایموشنز بہتر ہوتی ہیں, سوشل سکلز اس کی بہتر ہو رہی ہوتی ہیں, سائیکالوجیکل, مورل بہتر ہو رہی ہیں, جیسے یہ امیجز میں دکھایا گیا. تو یہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ انوالوز ایکوزیشن آف نیو اسکلز, ایبلٹیز, نالج اینڈ بیہیویئر ایز این انڈیویجول پروگریس تھرو ڈفرینٹ اسٹیج آف لائف. جیسے میں بتا رہا تھا کہ جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے. جیسے دیکھیں اس کی کمیونیکیشن سکلز, پریکٹیکل سکلز, اس کے نالج کے اندر اضافہ, ٹھیک ہے, اس کی پرابلم سالونگ سکلز, اور ملٹی ٹاسکنگ ہو جاتا ہے وہ, یہ ساری ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی ہیں, ٹھیک ہے. اٹ از پروڈکٹ آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. کچھ چیزیں ہم اپنی یہاں سے دیکھیں, اگر آپ تو اپنے وراثت میں اپنے والدین سے لیتے ہیں کچھ خصوصیات, لیکن کچھ ہم اپنے انوائرمنٹ سے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, فرینڈس, فیملی, ان سے سیکھتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ لوگوں کو دیکھنے کے, لوگوں کو آبزرو کر کے بھی آتی ہے, اور یہ پیرنٹ سے بھی ہم یہ خصوصیات لے رہے ہوتے ہیں بائی برتھ. ریگریسو ہے, مثال کے طور پر آپ جو ہے کسی ٹاپک کو بہت اچھا پڑھا لیتے ہیں, اب آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا, 3 سال بعد جب آپ اس کو دوبارہ پڑھانے کی کوشش کریں گے
تو آپ کو کیا مسئلہ آئے گا کہ آپ کو پہلے خود اچھی طرح پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے لرننگ اس کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، یہ جو کرکٹر ہوتے ہیں، اسپورٹس مین ہوتے ہیں، یہ ریہرسل کرتے رہتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے رہتے ہیں، تبھی جا کے جو ہے یہ ان کے اندر وہ جو اسپورٹس والے گٹس ہیں وہ آتے ہیں. کیوں؟ بار بار کرنے سے، ریپیٹیشن سے، ڈرل سے. اگر یہ چھوڑ دیں تو پرفارمنس کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ایک چینج ہے، ڈیولپمنٹ ایک لرننگ کا نام ہے. تو بیسیکلی یہ ریگریسو ہوتی ہے چونکہ اس کا لرننگ کے ساتھ لنک ہے. لرننگ اس کو افیکٹ کرتی ہے. ریٹرننگ ٹو فارمل سٹیج، یعنی یہ پہلی سٹیج پہ بھی آ سکتی ہے، زیرو سے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم نے لینگویج کو ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھتے. ہم لینگویج اپنے انوائرمنٹ سے آ کے سیکھتے ہیں، اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں ہم لینگویج کو. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں آپ نے کوئی چائنا چلے گئے، آپ نے 2 سال رہے، آپ سال رہے، آپ کو تھوڑی بہت چائنیز آنے لگ جاتی ہے. پھر آپ اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں، 10 سال بعد آپ چائنا جاتے ہیں. تو وہ جو آپ کی ویکیبلری سپوز اس وقت 3000 ورڈز کی بن گئی تھی، اب آپ کی شاید ہی وہ 300 بچی ہوئی ہو. کیوں؟ کیونکہ چیز آپ کے یوز میں نہیں تھی. تو یا ہو سکتا ہے ایک ورڈ بھی آپ کو نہ آئے. تو یہ ریگریسو اسی کو بولتے ہیں، ریٹرننگ ٹو فارمر سٹیج. تو پہلے والی مینٹل، سوشل، ایموشنل سٹیج پہ آپ جو ہے واپس آ سکتے ہیں. پروگریشن، لیکن اس کے اندر اضافہ بھی، اگر میچورٹی تک اس میں اضافہ ہوتا ہی ہوتا رہتا ہے. تو اٹ از کنٹینیوس، آرڈرلی، سیکوینشل، یونیک اینڈ انٹر ریلیٹڈ. یہ بھی کنٹینیوس ہوتی ہے، ایک پیٹرن کے ساتھ چلتی ہے. ٹھیک ہے، چائلڈہڈ سے لے کر پیوبرٹی تک اس میں کنٹینیویشن ہوتی ہے. اور ہر پہلے والی سٹیج اگلی والی سٹیج سے انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو انٹیلیجنس جو ہے ہیومنس کی 50% پہلے 4 سال کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، 30% جو ہے وہ اگلے 4 سے 8 سال میں ڈیولپ ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ویٹ 8 پاؤنڈ ہوتا ہے بیبی بوائے کا، جبکہ بیبی گرل کا 7 پاؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ تقریباً جو ہے وہ 4 kg سم تھنگ اس کے راؤنڈ اباؤٹ بنے گا یہ ویٹ. تو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈفرینس اب اوور آل ہم دیکھیں گے کہ گروتھ ریفرز ٹو انکریز ان سائز اور ادر باڈی چینجز وچ کین بی سین. ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو دا آؤٹ کم آف فنکشننگ آف آرگنز. یہ دیکھیں ہمارے برین کا فنکشن، ہماری باڈی کے ڈفرینٹ جو فنکشنز ہیں ان کے اندر کیا جو رائپننگ آتی ہے، جو بہتری آتی ہے، اس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. گروتھ از ایکسٹرنل، ڈیولپمنٹ از انٹرنل. اٹ کین بی سین، اٹ کین ناٹ بی سین، اٹ کین اونلی بی فیلٹ. اچھا، گروتھ ریفرز ٹو پرٹیکولر پارٹ آف دا باڈی، ڈیولپمنٹ امپلائز باڈی ایز اے ہول. اس میں ہماری پوری باڈی اور اس کے سارے فنکشنز کی بات ہم کرتے ہیں. گروتھ از کوانٹیٹیو، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ کوالیٹیٹو بھی ہے، کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے. گروتھ از لمیٹڈ اینڈ اسٹاپ ایٹ سرٹن لیول آف میچورٹی. گروتھ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ نہیں رکتی، یہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے بعد ٹائپس آف ڈیولپمنٹ ہیں. اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں گا. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ پھر بعد میں کمنٹس میں کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہ کنٹینٹ چاہیے جو آپ کی سلائیڈ میں ہے. تو سلائیڈز جو ہے میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جو میرے ساتھ ریگولر سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. یہ والی ساری سلائیڈز کلرفل یہ ان کو مل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کو بک کی شکل میں یہ سارا ڈاٹا چاہیے تو زون آف ایجوکیشن 5th ایڈیشن آج کی ڈیٹ میں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پہ یہ بک مل سکتی ہے. 0332 80 55 905 یہ واٹس ایپ نمبر ہے. آپ جو ہے آبجیکٹیو ایڈیشن میرا لینا چاہیں 0332 80 55 905 آپ یہ آبجیکٹیو ایڈیشن بھی خرید سکتے ہیں. آپ اس واٹس ایپ نمبر 0332 80 55 905 پہ میسج کریں گے تو آپ کو اس کی کانٹینٹ لسٹ بھیج دی جائے گی، وہ آپ چیک کریں گے. اس کے بعد آپ کو کتاب آپ کے ہوم ایڈریس پہ 3 to 4 days میں انشاءاللہ تعالی ڈیلیور ہو جائے گی. یہ تھا جی ہمارا ٹاپک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.